معزز و مکرم سامعین محتشم، اسٹیج پہ تشریف فرما شعراء اسلام، حفاظ اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الكرام أجمعين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، صدق الله العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ آئیے سب سے پہلے دستور اہل سنت والجماعت کے مطابق میرے اور آپ سبھی کے آقا و مولا مدنی دلہا تاجدار عرب و عجم صاحب لطف و کرم تخلیق باعث بنی آدم اللہ کے حبیب انبیاء کے خطیب زخم و خوردہ انسانیت کے طبیب آمینہ کے لعل ارواحنا فدا جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گوہر بار میں درود پاک کا نذرانِ عقیدت پیش کریں۔ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تاجدار اہل سنت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل عرب و عجم رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رخ دن ہے یا مہر سما، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، شب زلف یا مشک خطا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سرو جاں فضا، بلبل نے گل ان کو کہا قمری نے سرو جاں فضا، حیرت نے جھنجلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر۔ آپ حضرات کی یہ خاموشی مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید مجھے آپ حضرات پہلی مرتبہ سماعت کر رہے ہیں، اور ٹھیک ہے پہلی بار بھی اگر سماعت کر رہے ہیں تو اس بات کا غم نہیں ہے، لیکن بیٹھے تو ہمیں نا امام حسین کی محفل میں۔ آپ کو پتہ ہے حسین کی شان تو آپ جانتے ہیں، افضل ہے کل جہاں میں گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا۔ اچھا ابھی بھی نہیں بولیں گے آپ؟ دیکھیے بریلی کے تاجدار نے یہ فرمایا ہے کہ یہ بدن میں جو جان دی گئی ہے یہ حضور کے لیے دی گئی، پتہ ہے نا آپ کو، یہ پیر میں جان ہے حضور کے لیے، ہاتھ میں جان ہے حضور کے لیے، دہن میں زباں ہے حضور کے لیے، آنکھ میں بینی ہے حضور کے لیے، کان میں سماعت ہے حضور کے لیے۔ پتہ یہ لگا کہ رب نے جو دل دیا ہے نا، یہ دل جو دھڑک رہا ہے تو دھڑکنیں بھی حضور کے لیے دی گئی۔ سبحان اللہ۔ تبھی تو بریلی کے تاجدار نے جھنجلا کر نہیں، لوگوں کو حیرت میں پڑے تھے تو ان کو جھنجلا کے کہا میاں زمین و سما تمہارے لیے حضور، یعنی ساری کائنات کا جو وجود آیا نا حضور کے لیے آیا۔ تو بریلی کے تاجدار پکار اٹھتے ہیں زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جا تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، نعرہ رسالت،
نعرہ رسالت۔ اب اگر حضور کے لیے زبان دی گئی ہے تو حضور کی تعریفات پر عاشقی زبان خاموش نہیں ہوتی، ہوتی ہے کیا؟ خورشید تھا کس زور پر، خورشید کہتے ہیں سورج کو، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر چاند، یعنی یوں کہہ رہے تھے ہم بڑے حسین ہیں، سورج یہ کہہ رہا تھا کہ میں تو وہ ہوں کہ جب میں نکلتا ہوں تو تاریکوں کو چھٹا کر اجالا ہی اجالا کرتا ہوں، چاہے وہ جنگلات کا بیابان کا معاملہ کیوں نہ ہو، چاہے وہ دنیا کا کسی کونا کیوں نہ ہو، دنیا کے اندر کسی بھی تہخانہ کیوں نہ ہو، اگر میری شعائیں وہاں تک پہنچتی ہیں تو میں اس کو بھی اجالا کرتا ہوں۔ چاند کہہ رہا تھا میری تو شان یہ ہے کہ اندھیرے میں بھی میں اجالا کر دیتا ہوں، جاؤ دیکھنا ہے میری شان تو جنگل و بیابان کی طرف چلے جاؤ، اندھیری رات ہوتی ہے پھر بھی میں ایک چاند بن کے چمکتا ہوں تو اس کے اندر بھی اجالا پیدا ہوتا ہے۔ تو بریلی کے تاجدار نے دونوں سے خطاب کر کے کہا خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، لیکن جب پردہ بے پردہ وہ رخ ہوا پھر یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، تو پتہ یہ لگا کہ آمینہ کا لال جب دنیا میں تشریف لایا تو رب تعالیٰ نے کرم ایسا کیا کہ نہ سورج کو موقع ملا چمکنے کا نہ چاند کو موقع ملا، بلکہ چمکنا بھی چاہے تو ان لوگوں نے یہی کہا، کیا کہا؟ کچھ تو جبی کی خیرات مل جاتی۔ معراج کی رات مصطفیٰ گئے تو جبی کی خیرات مانگی، طلبوں کا دھون مانگا، تب جا کے قیامت تک چمکنے کا موقع مل گیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک ہے نا؟ تو سنیں فرماتے ہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ پھر ہم جیسے گناہگار، اعلیٰ حضرت نے اپنے بارے میں نہیں ہم جیسے گناہگاروں کی یاد کرتے ہوئے کہا ڈر تھا کہ عصیان کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ گناہوں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں ہمارے مزاج کو ہمارے حالات کو جانتے ہوئے دل لوح میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، دل لوح میں کھونا تجھے شب صبح تک سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہماری حالات ایسے ہو گئے ہیں کیونکہ مجھے عنوان دیا گیا ہے، اس پر مجھے بولنا ضروری بھی ہوتا ہے۔ آپ برا نہ سمجھے، کسی کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں، لیکن مجھے تو بیٹھا ہوں ممبر رسول پر تو پھر حق پیغام پہنچانا ہے۔ فرماتے ہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تالا کیا، رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تالا کیا، شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اللہ دل لوح میں کھونا تجھے، یہ ہماری مزاج بن گئی ہے۔ رب تعالیٰ نے قرآن عظیم فرقان حمید کے اندر جس آیت مبارکہ کو میں نے پڑھنے کا شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بے شک تحقیق کا لفظ یہاں پر استعمال ہے، جو عربی جانتے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ یہاں پر تحقیق کا لفظ پیش کیا گیا، کہا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو ایک بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ تحقیق رب تعالیٰ فرماتا ہے، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے تو صحیح، وہ رب کائنات ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ زمین و آسمان کا مالک ہے، وہ ذرے ذرے کا مالک ہے، چاند و سورج کا مالک ہے، ساری کائنات کا مالک ہے، آدم کا بھی مالک، نوح کا بھی مالک، شیش کا بھی مالک، ابراہیم کا بھی مالک، یحییٰ کا بھی مالک، زکریا کا بھی مالک، موسیٰ کا بھی مالک، عیسیٰ کا بھی مالک، رحمت للعالمین کا بھی مالک، غوث آدم کا مالک، غریب نواز کا مالک، اعلیٰ حضرت کا مالک، ساری کائنات کا جو مالک ہے وہ مالک یوں کہتا ہے اللہ اکبر، اگر وہ بغیر کچھ معاملے کے بھی کہہ دیتا کہ ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے، ہم نے بہترین سانچے میں انسان کو پیدا کیا ہے، بڑا خوبصورت انسان کو پیدا کیا ہے، تو لوگ سمجھ جاتے کیونکہ کہنے والا جو ہے وہ رب العالمین ہے، کوئی عام نہیں ہے، ساری کائنات کو جس نے وجود بخشا ہے، ساری دنیا کو جس نے پیدا کیا ہے، جو ذرے ذرے کا مالک ہے وہ کہہ رہا ہے، تو پتہ لگنا ہے کہ رب تعالیٰ جھوٹ نہیں بولتا، بلکہ رب تو یوں کہتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنتیں برستی ہے۔ پھر وہ رب جھوٹ کیسے بول سکتا؟ اگر ایک مرتبہ کہہ بھی دیتا تو بندے مان لیتے، لیکن رب تعالیٰ نے ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، بلکہ چار چار قسموں کو بیان کر کے اس کے بعد کہا کہ جوانی بڑی خوبصورت ہے، جوانی کی اہمیت بڑی خوبصورت ہے، یہ جوانی کے ایام بڑے خوبصورت ہے۔ ہم نے کہا کیسے قسمیں کھائی؟ اللہ اکبر، وہ رب رب ہوتے پر ہمارے یقین دلانے کے لیے، ہمارے دلوں کو تسکین دلانے کے لیے، ہمارے اندر جو بے جا روی کے ہم شکار ہو گئے ہیں، اس بے رہا
رہی کے شکار کو ہٹانے کے لیے، بے چینیوں کو ختم کرنے کے لیے، بے قراریوں کو ختم کرنے کے لیے وہ رب نے ہمیں 4 قسمیں بیان کر کے کہا، والتین تین کی قسم، والزیتون زیتون کی قسم، وطور سینین شہر موسیٰ کی قسم، وہذا البلد الامین جس محبوب آپ جس شہر میں رہتے ہیں، جس شہر میں آپ پیدا ہوئے ہیں، اس شہر محبوب کی قسم۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے، رب تعالیٰ 4 قسمیں بیان کرنے کے بعد آپ کی اور ہماری جوانی کی اہمیت کو بتا رہا ہے، کتنی اہمیت کی حامل ہوں گی۔ اگر ایک قسم بھی کھاتا تو بات مان لی جاتی، قسم نہیں بھی کھاتا تو بات مان لی جاتی، لیکن آپ تھوڑی دیر کے لیے سوچیے تو صحیح، رب تعالیٰ نے 4 قسمیں بیان کرنے کے بعد ہم جیسے لوگوں کی جوانی کو بیان کیا ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں خوبصورت سے مراد یہ جوانی کے ایام ہے، تبھی تو تاجدار اہل سنت حضور مفتی آدم ہم شبیہ غوث آدم یوں ارشاد فرماتے ہیں، ریاضت کے یہی دن ہے، بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہو ابھی کر لو، میاں نوری جمع تم ہو۔ اللہ اکبر، ذرا آپ اندازہ لگاؤ، آج ہم بے راہ روی کے شکار ہو گئے، کوئی فلم دیکھنے کا شوقین ہو گیا، کوئی گانے تاشے کا شوقین ہو گیا۔ اللہ اکبر، یہ سوچتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا، اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ غفور الرحیم ہے۔ جوانی کس لیے دیا ہے؟ گناہ کرنے کے لیے دیا ہے، عیاشی کرنے کے لیے دیا ہے، گناہوں کے دلدل میں پھنسنے کے لیے دیا ہے۔ مولانا لوگوں کا کام تو ہے وہ ڈراتے ہیں، ہم ڈراتے نہیں ہیں بھائی، حق کا پیغام تم تک پہنچانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اکبر، آپ اندازہ لگائیے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، جب تک اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ جب کسی قوم کو تباہ کرنا ہے، یعنی اگر وہ قوم شر ہو گئی ہے، وہ قوم شریر ہو گئی ہے، وہ قوم اپنی نفس کی پرستش کرنے والی ہو گئی ہے، تو رب تعالیٰ ایسی قوم کے درمیان میں کبھی مصلح کو بھیجتا ہے، کبھی ہدایت دینے کے والے کو بھیجتا ہے۔ آپ اٹھا کر پڑھیے قرآن عظیم، پتہ لگے گا۔ بنی اسرائیل کے قصص ہمارے پاس موجود ہے، بنی اسرائیل کے تمام تباہ کاریاں ہمارے پاس موجود ہیں، ان کے اندر کیا ہوا تھا، ان کے معاملات کیا ہوئے تھے، لیکن یہ تو کرم ہے حضور کا، ورنہ ہماری کوئی اوقات نہیں تھی، ورنہ ہمارے بھی ہے نا واقعات وہ دوسری قوموں کے سامنے بیان کیے جاتے۔ آپ کو پتا ہے حضور اول بھی ہیں آخر بھی ہیں، حضور کے تعلق سے بریلی کے تاجدار نے فرمایا سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اس کا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی۔ لوگوں کے اندر ایک شک و شبہ پیدا ہوا کہ وہ افضل بھی ہے، وہ اعلیٰ بھی ہے، وہ اولا بھی ہے، تو آخر میں کیوں آئے ہیں؟ تو میں آپ کو بتاتا چلو، جو شہنشاہ ہوتا ہے وہ آخر میں آتا ہے، جیسا کہ آج ہماری محفل کی جو چیف گیسٹس ہے جس کو ہم نے آپریشن کے لیے اسپیشلسٹ کو بلایا ہے، وہ صوفی کریم حنفی صاحب تشریف لانے والے ہیں، انشاءاللہ ان کی زبانی بھی ان کا آپریشن ہوگا۔ ان سے قبل الحمدللہ ہر سنیوں کی جان، ہر سنیوں کے دلوں کی دھڑکن شہزادے شہباز دکن کی جلوہ گری بھی ہوگی۔ اللہ اکبر، ایسے لوگوں کو، ایسے یوں سمجھیے مشیرآباد والوں نے ایسے نگینوں کو تلاشا ہے اور تلاش کر ان کے آپریشن کے لیے یہاں بلایا بھی ہے، جو کہتے ہیں ہم مولائی ہے۔ کم وقت تو مولائی کب سے ہو گیا ہے؟ ان کی جھولی میں بھی بیٹھتا ہے، ان کے گروہ میں بھی جاتا ہے، ان کی بولیاں بھی بولتا ہے، پھر کہتا ہے مولائی۔ سن، مولائی ہے تو ہم ہیں، ہم ہیں اہل بیت اطہار کے چاہنے والے، ہم ہیں۔ اس لیے کہ بریلی کے تاجدار نے فرمایا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اتق رسول اللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ افضل سنیں، آپ میں یہ بتا رہا تھا کہ حضور علیہ السلام کو آخر میں بھیجنے کا ایک سبب مفسرین نے یہاں پر یہ بھی بیان کیا ہے کہ پہلی جو قومیں آئی ہے ان کے واقعات، ان کی تباہ کاریاں اور ان کے یہ جو گناہ کرتے تھے، ان کے گناہوں کو رب تعالیٰ نے قرآن عظیم کے اندر بیان کیا، اور محبوب سے بڑا پیار تھا، محبوب سے بڑا پیار ہونے کی وجہ سے ان کی امت سے بھی بڑا پیار تھا۔ اس لیے رب تعالیٰ نے یہ نہیں چاہا کہ یہ قوم کا ذکر، یہ امت کا ذکر، یہ امت کے گناہوں کا ذکر اور ان کی تباہ کاریوں کا ذکر دوسری قوموں کے اوپر نہ ہو، اس لیے رب تعالیٰ نے آخر میں حضور کی امت کو بھیجا۔ اتنا کرم ہم پہ ہوا ہے، اللہ اکبر، اس کے باوجود بھی آج ہم گناہوں کے دلدل میں پھنس گئے۔ ایک بنی اسرائیل کا ایک واقعہ میں آپ کے سامنے سناؤں، اگر وقت میں برکت ہوگی تو انشاءاللہ کچھ اور مزید بولنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہم گناہوں کے دلدل میں اس طرح پھنس گئے ہیں، اللہ اکبر، یہ سوچتے ہیں کون دیکھنے والا ہے، باپ بھی نہیں دیکھتا، ماں بھی نہیں دیکھتی۔ آپ حضرات مطمئن ہو کے بیٹھیں، جو حضرات آئیں گے انشاءاللہ آپ کی آنکھوں کا مرکز بنیں گے، آپ حضرات بالکل اطمینان کے ساتھ بیٹھیں۔ تھوڑی ہی دیر کے لیے میں تشریف رکھاؤں، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی دیگر مقررین حضرات تشریف لائیں گے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت،
نعرہ رسالت، رسول اللہ، شہید اعظم کانفرنس، شہید اعظم کانفرنس، علماء اہل سنت، مولانا عادل رضا اظہری صاحب قبلہ، مولانا عادل رضا اظہری صاحب قبلہ۔ ماشاء اللہ سبحان اللہ۔ جس مقرر ذیشان کا آپ حضرات انتظار کر رہے تھے وہ حضرت تشریف لا چکے ہیں، بس کچھ ہی لمحات میں اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں، اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، علی صدیق علی الدہری وکرما۔ تو آپ حضرات سننے کے موڈ میں ہیں تو پھر میں کچھ بولوں اور نہ پھر میں رخصتی چاہ لوں، سنیں گے؟ آپ حضرات مشکل بات والے کنجوسی کرتے ہیں سبحان اللہ بولنے میں، لیکن میں تو سنا تھا کہ بڑے دلدار لوگ ہوتے ہیں۔ کیا ہے فیصلہ آپ کے ہاتھ میں؟ اس سے پہلے میں مسجد ابو بکر میں آیا تھا تو میں نے فضیلت سنائی تھی کہ جو بندہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو 10 نیکیاں عطا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان بمپر اللہ، آفر ہے، بمپر آفر، لوٹنا ہے تو لوٹ لو، آپ کی مرضی۔ بولے سبحان اللہ، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 نیکیاں مل جائیں گی، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بولتے کئی کو نہیں۔ سبحان اللہ۔ آپ ثبوت تو نہیں دینا چاہ رہے کہ ہم لوگ کنجوس ہی ہیں؟ نہیں نا؟ حضور فرماتے ہیں جس نے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہا اس کو 10 نیکیاں بھی ملیں گی، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے اور اس کے 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔ ذہن منتشر ہے آپ حضرات۔ میرے کریم آقا نے فرمایا ایک مرتبہ کوئی سبحان اللہ کہے اس کو 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں، 10 گناہ مٹا بھی دیے جاتے ہیں، 10 درجات بلند کر دیے جاتے ہیں، اس کے نام کی ایک تختی جنت میں لگا بھی دی جاتی ہے۔ اور ایک 10 منٹ مجھے برداشت کریں، انشاءاللہ پھر حضرت کا خطاب ہوگا۔ تو آج ہمارے قوم کے اندر آج ہم لوگوں کی فکر یہ ہو گئی ہے کہ اللہ اکبر جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے دی ہے تاکہ عیاشی کرے، تاکہ گناہوں کے کام کرے، تاکہ زنا کے کام کرے، تاکہ عیاشیوں کے کام کرے۔ اللہ اکبر حالات اتنے بدترین ہو گئے، آپ کو پتہ ہے پہلے کسی قوم کی شوکت کو زوال لانے کے لیے کیا ہوتا ہے تو نوجوان کی فکر کو تباہ کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ قوم کو تباہ و برباد کی دہلیز پہ لے جایا جاتا ہے۔ آج ہم یہ سوچ رہے ہیں رات بھر فلم اور ڈراموں کے چکر میں فجر کو گول کرتے ہوئے سو جاتے ہیں اس خیال میں کہ اللہ اکبر کیا ہوگا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ ایک گناہ کا وبا تم جان سکتے ہو کیا ہوگا؟ سنو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اگر آپ کا ایک عیب، ایک گناہ، ایک غلطی اگر کسی عزیز لوگوں کے درمیان میں جہاں پر آپ کی عزتیں زیادہ ہے، آپ کا وقار زیادہ ہے، آپ کی محبتیں زیادہ ہے، لوگ آپ کی عزتیں زیادہ کرتے ہیں، آپ کا احترام زیادہ کرتے ہیں، اگر وہ لوگوں کے سامنے اگر تمہارا عزیز دوست جا کر تمہارے ایک گناہ کے بارے میں بتا دے کہ یہ فلاں بندے نے یہ گناہ کیا ہے تو آپ انصاف کے ساتھ بتائیے، دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ آپ اس سے دوستی رکھیں گے؟ آپ کہیں گے یہ تو آستین کا صاف نکلا ہے، میرے عیبوں کو دوستوں کے سامنے بیان کرتا ہے، میرے خاندان والوں کے سامنے بیان کرتا ہے، میرے برائیوں کو میرے رشتہ داروں کے سامنے بیان کرتا ہے، میرے بیوائیوں کو ہر لوگوں کے سامنے جہاں میری عزتیں تھی، میرا وقار تھا، میرا احترام تھا، اس نے مٹی میں ملا دیا ہے۔ یہ دوست نہیں ہے، دوست کی شکل میں دشمن ہے، دشمن ہے۔ اللہ اکبر میں تمہیں پیغام دینا چاہتا ہوں، اٹھاؤ قرآن عظیم پارے 30 سورہ نبا کی آیت میں رب تعالیٰ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے وہ قیامت کا دن ہے جس دن اللہ اکبر فرشتوں کو بھی بات کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ اس وقت میں رب تعالیٰ تمہیں سامنے کھڑا کریں گا اور پوچھیں گا فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ، ایک نیکی جو رائی کے دانے کے برابر بھلائی کرے رب تعالیٰ اس کو بھی ڈکلیئر کر کے بتائیں گا بندے نے فلاں بیٹھ کر فلاں جلسے میں شہید اعظم کانفرنس میں سبحان اللہ کہا تھا یا ماشاء اللہ کہا تھا، جو بھی کہا تھا بہرحال یہ نیکی اس کی ڈکلیئر کی جا رہی ہے، لیکن اللہ اکبر وہ خبردار ہے، وہ رب تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے انہ علیم بذات الصدور، میں تمہارے دلوں کے وسوسوں کو بھی جانتا ہوں۔ اس رب سے کیا تم تنہائی میں بیٹھ کے گناہ کر رہے ہیں؟ کیا چھپ جائیں گے؟ اللہ اکبر بے شیٹ اوڑھ کر یہ خیال کیا جاتا ہے ماں تو نہیں دیکھ رہی، باپ تو سو گیا ہے، بھائی تو قریب نہیں ہے، بہنیں تو قریب نہیں ہے، جو کرنا ہے کرو، چاہے کوئی دیکھے یا نہ دیکھے۔
لیکن وہ رب کریم ہے جو اللہ اکبر سمندر کی تہ میں، اگر سمندر کی تہ میں چٹان ہو، اس چٹان کے نیچے چوٹی ہو تو رب تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے. آدھی کالی رات میں کالے پہاڑ پر کالی چونٹی رہتی ہے تو وہ رب کائنات اس کو بھی جانتا ہے. کیا تم جیسے انسان کو نہیں جانتا ہوگا؟ تنہائی میں گناہ کرتے وقت خیال نہیں آتا کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے آج جھٹلا دیے جائیں گے لیکن قیامت کے دن رب تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ڈکلیئر کر کے بیان کریں گا، اس نے یہ گناہ کیا تھا. آپ ذرا بتاؤ تو صحیح وہاں کون ہوں گے؟ کیا تمہارے والد نہیں ہوں گے؟ والد بھی ہوں گے، دادا بھی ہوں گے، پردادا بھی ہوں گے، شکل دادا بھی ہوں گے، اولین و آخرین ہوں گے. سب کے سامنے رب تعالیٰ تمہارے گناہ کو ڈکلیئر کریں گا. اللہ اکبر. اتنا ہی نہیں، آج ہم خیال کرتے ہیں ایک گناہ کرنے سے کیا ہوتا، ارے مولانا لوگ ہیں ڈراتے، مولانا لوگ ہیں ڈراتے. اتنا بولتے بولتے ہماری قوم اتنی نڈر ہو گئی کہ مولویوں کے قریب آنا بھی چھوڑ دی. ہم نے پوچھا کیوں نہیں آتے؟ ایسا لگنے لگا ہے کہ مول صاحب ہمیں مول صاحب بنا دیں گے، اس لیے ہم قریب نہیں جاتے. میں تم سے کہنا چاہتا ہوں تمہیں مول صاحب تو نہیں بنائیں گے، انشاءاللہ الرحمن ضرور تمہیں مسلمان بنا دیں گے. اللہ اکبر. ذرا آپ اندازہ تو لگائیے، یہ خیال ہے کہ کان میں ہیڈ فون لگا کر رات رات پر گانے سنے جا رہے ہیں، فلم اور ڈرامے دیکھے جا رہے ہیں، یہ خیال سے تو کوئی نہیں دیکھنے والا ہے. تو سنو میں تمہیں بتاتا ہوں، تم قرآن پڑھتے نہیں ہو، قرآن کی تفاسیر نہیں پڑھتے ہو. رب تعالیٰ قرآن عظیم میں فرماتا ہے ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. کل قیامت کے دن ہم تمہارے کانوں سے بھی سوال کریں گے. یہ تو ایک دوست جو ہے تمہارے دوست نے تمہاری دوستی کو نبھاتے ہوئے، تمہارا اچھا چاہتے ہوئے تمہارے باپ کو بتایا تھا، تمہارے بھائی کو بتایا تھا، تمہارے رشتہ دار کو بتایا تھا کہ یہ گناہ کرتا ہے، یہ غلطی کرتا ہے، تم نے دوستی توڑ دی. اب کیا خیال ہے ٹاس آف دا باڈی کے تعلق سے، جسم کے اعضائے جسم کے بارے میں کیا خیال کرتے ہو؟ کان کو نکال کے پھینک دیں گے. قرآن کہتا ہے کان سے سوال کیا جائے گا، والبصر تمہاری آنکھوں سے سوال کیا جائے گا. رات بھر کون سے ڈرامے دیکھتا تھا، کون سے فلمیں دیکھتا تھا، کون سے انٹرنیٹ چلاتا تھا، یہ آنکھیں اس لیے دی گئی تھی. اللہ اکبر. اللہ اکبر. مصطفیٰ کا دیدار کر لیا جائے. لیکن یہ تو نہیں دنیا کے دیدار کے اندر ہم ملوث ہو گئے. خیال یہ ہے کیا ہوگا، کیا ہوگا ایک گناہ کریں گے تو بتاؤ کیا ہوگا، بتاؤ آپ کو. رب تعالیٰ فرماتا ہے ایک گناہ کرنے کی وجہ سے، ایک گناہ، مرد بھی عورتیں بھی غور سے سماعت کریں. ہم یہ سوچتے ہیں کیا ہوگا، اللہ معاف کرنے والا ہے. آپ نے یہ تو پڑھ لیا ہے خدا رحمان و رحیم ہے، لیکن تم نے یہ نہیں پڑھا خدا نے یہ بھی تو فرمایا قرآن عظیم میں ان عذابی لشدید، میرا عذاب بڑا سخت ہے. پھر رب نے یہ بھی فرمایا ان بطش ربک لشدید، میری جو پکڑ ہے اتنی خطرناک ہے کہ دنیا کا کوئی میکا لال چھڑانا بھی چاہے تو نہیں چھڑا سکے گا. قیامت کا وہ دن ہے جہاں پر بلبل سدرا بھی خاموش ہوں گے، فرشتے بھی خاموش ہوں گے، اولو العزم فرشتے بھی خاموش ہوں گے. کسی کی جرت و ہمت نہیں ہوگی کہ بندے سے سوال کیا جائے تو کوئی اور جواب دے، کوئی اور بہانے. آج تو ہم بڑے بہانے بناتے ہیں. کیا وہ فجر پڑی؟ نہیں مول صاحب ایسا ہو گیا تھا، نہیں مول صاحب ویسا ہو گیا تھا. ہزاروں بہانے آج ہمارے پاس ہیں، ہزاروں تماشے ہمارے پاس ہیں. فلم دیکھنے کے لیے 3 گھنٹے بیٹھتے ہیں. اللہ اکبر. دوستوں کی محفل میں 2 گھنٹے گزار لیتے ہیں وہ دوست کو منانے کے لیے، وہ رشتے دار کو منانے کے لیے. کیا تمہیں پتہ نہیں ہے جب موت کا بلاوا آتا ہے تو اچھی محفلوں سے اٹھ کے جانا پڑتا ہے. اللہ اکبر. یاروں کی محفل کو چھوڑنا پڑتا ہے، رشتے داروں کی محفل کو چھوڑنا پڑتا ہے. جب چھوڑ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پہنچیں گے تو کیا کہیں گے، کیا منہ دکھائیں گے اللہ کو؟ اللہ اکبر. اللہ کو تو دکھانا ہے، پہلے مصطفیٰ کو دکھانا ہے. قبر میں پہنچو، تمہارے نام کے نغمے پڑھتا تھا، تمہارے نام کی بریانیاں میلاد کے موسم میں کھاتا تھا. اللہ اکبر. وہ غوث جن کو ساری دنیا عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے، جن کو ساری دنیا عبد القادر جیلانی بڑے پیر کے نام سے جانتی ہے، وہ فرماتے ہیں اگر کوئی میرا مرید چاہے کسی سلسلے سے ہو، وہ اگر نماز نہیں پڑھتا ہے تو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو. پلاننگز تو ہماری ایسی بڑی ہے، اللہ ہی خیر فرمائے. یہ بلڈنگ بنانا ہے، وہ کاروبار بڑا کرنا ہے. تمہیں پتا بھی ہے موت تمہارے کتنے قریب ہے؟ کیا تم جانتے بھی ہو موت کتنے قریب ہے؟
میرے کریم آقا نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ موت کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کہا کہ حضور ہم نے فجر پڑھی ہے، ظہر پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے پتہ نہیں، ظہر پڑھی عصر پڑھیں گے نہیں پڑھیں گے پتہ نہیں۔ سارے صحابہ ایک کے بعد دوسرے بولتے گئے۔ میرے کریم آقا فرماتے اتنا سوچتے ہو کہ موت تم سے اتنی دوری پر ہے؟ نہیں، موت تو تمہارے اتنے قریب ہے کہ تم نے نماز کا ایک سلام پھیرا ہے، دوسرا پھیر پاؤ گے یا نہیں پاؤ گے؟ موت جب اتنی قریب ہے پھر بھی گناہوں کی اللہ اکبر لالچ ایسی لگ گئی ہے، دنیا کو جمع کرنے کی لالچ۔ جوان تو یہی خیال لے کے بیٹھا ہے بھائی جوانی اس لیے خوب کماؤ۔ بتاؤ نا کیا کفن میں بھی جیب ہے تمہارے؟ کیا ہے تمہارے پاس؟ کیا لے کر جاؤ گے؟ تمہاری زندگی کا خود بھروسہ نہیں، تمہاری زندگی کا کوئی معاملہ نہیں، اس کے باوجود یہ حال ہے۔ سنیں ایک بات کہہ کر گفتگو کو مکمل کر لوں، آخری بات بالکل، کیونکہ حضرت تشریف فرمائے، حضرت کا خصوصی خطاب سماعت کرنا ہے۔ تمہاری اور میری تخلیق کے حوالے سے کہہ رہا ہوں، تم ابھی نہ میں پیدا ہوا تھا، نہ آپ پیدا ہوئے تھے، نہ آپ کے باپ کو پتا تھا، نہ میرے باپ کو پتا تھا، نہ آپ کی ماں کو پتا تھا، نہ میری ماں کو پتا، کسی کو نہیں معلوم تھا ہم پیدا ہونے والے، نہ باپ کو نہ ماں کو۔ اس وقت میں جب یعنی میرا باپ، ایک مثال دے رہا ہوں، میرا باپ میری ماں سے جب ملاقات کیا تو ان کے پیٹ سے جو پانی کا قطرہ نکلا ماں کے بطن میں گیا تو اس کو پہلے فرشتہ ہاتھ میں لیتا اور اللہ کی بارگاہ میں جاتا اور پوچھتا ہے مولا اس پانی کے قطرے کا کیا کروں؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اس سے ہم انسان کو وجود عطا کریں گے۔ سنو غور سے سنو، یہ بات وجود عطا کریں گے۔ کہا کہ اچھا مولا جب تو زندگی دیں گا جب زندگی دے گا تو پھر کیا اس کا انتقال بھی تو ہوگا، موت بھی تو آئیں گی نا۔ دیکھیے بڑی بڑی بلڈنگوں کی پلاننگ ہے، بڑے بڑے کاروبار کی پلاننگ ہے، جوانوں کا خیال یہ ہے جوانی میں نہیں تو کب کمائیں گے، یہ خیال لے کر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں۔ ہمارے موت کا فیصلہ کب ہوا؟ جبکہ آپ پیدا نہیں ہوئے، نہ باپ کو پتا ہے، نہ دادی کو پتا ہے، نہ دادا کو پتا ہے، نہ ماں کو پتا ہے، نہ بہن کو پتا ہے، نہ خاندان کے کسی فرد کو پتا ہے، کسی کو نہیں۔ فرشتہ کہتا ہے مولا جب یہ پیدا ہوں گا تو مریں گے بھی نا، کہاں مرے گا؟ تو رب تعالیٰ فرماتا ہے فلاں ہندوستان کے فلاں محلے کے فلاں علاقے میں فلاں قبرستان ہے، اس کے قبرستان میں اس جگہ قبرستان میں ایک قبر کی جگہ ہے، اس جگہ یہ دفن ہوگا۔ فرشتہ پھر وہاں سے یہاں آتا ہے، آ کر وہ ہماری قبر کی مٹی کو لیتا ہے، پانی میں رون دیتا ہے۔ تمہاری اور میری موت پیدائش سے پہلے لکھ دی گئی ہے، پھر یہ کون سے خیال میں ہم جی رہے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا، کیا ہوگا؟ آپ کو پتا ہے بعض مفسرین نے فرمایا ہے ایک گناہ کا وبال یہ ہوگا کہ کل قیامت کے دن ایک دو نہیں تمہاری 40 نسلیں جہنم کا ایندھن بنے گی، جہنم کا ایندھن۔ میں تم سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، آج بیٹے کو بخار آ جائے، سردی ہو جائے، کھانسی ہو جائے، ڈاکٹرز اگر یہ کہہ دیں کہ اس کے پھیپھڑے سڑ گئے، اس کے گردے سڑ گئے، گاؤں گلی لے کر پھرتے ہوں، اس لیے کہ میرا بیٹا ہے، میرا لال ہے، میرا لخت جگر ہے، میرا عزیز ہے، میں اس کو کیسے مرنے دوں گا؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں جب اولاد سے اتنا پیار ہے تو یہ بتاؤ نا 40 نسلوں کو جہنم کا ایندھن بناؤ گے تو اس وقت میں خیال نہیں آتا ہے کہ میں اپنی 40 نسلوں کو جہنم کا ایندھن بنا رہا ہوں؟ تو بس یہ عرض کرنا تھا آپ سے کہ رب تعالیٰ نے جوانی دی تو اس کی اہمیت کو جانو اور اس پیشانی کو سجدے کی زینت بناؤ۔ کریں گے انشاءاللہ، وقت میں گنجائش نہیں ورنہ کچھ اس میں اور تفصیلات میں بیان کرتا، بس اسی پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ بس اتنا ذہن میں رکھے کیونکہ ہمارے اکابرین نے ہمیں جو سبق دیا ہے اسی پر قائم رہنا ہے، رہیں گے انشاءاللہ۔ پھر بھی خاموش ہو گئے انشاءاللہ، اس لیے کہ مفتی اعظم تاجدار اہل سنت فرماتے ریاضت کے یہی دن ہے بڑھاپے میں کہاں ہمت، جو کرنا ہے ابھی کر لو میاں نوری جماعتوں۔ سمجھے آپ بات کو؟ سمجھ گئے؟ انشاءاللہ جوانی کی اہمیت کو آپ پھر کبھی میری زبانی سماعت کریں، آپ اللہ نے توفیق دی تھی مجھے بولنے کی، آپ کو سننے کی تو بیان کروں گا۔ بس اپنی جوانی کی حفاظت کرو، کسی اور کی آبرو کی زینت یہ جوانی کو مت بناؤ۔ رب تعالیٰ نے جوانی اس لیے دی کہ مصطفیٰ کے خوب رات بھر
نغمے پڑھے، مصطفیٰ کے لیے مصطفیٰ کی شریعت پر چلے، بڑی سختی کے ساتھ پابندی کے ساتھ چلے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بازوں میں زور بھی دیا، پیروں میں طاقت بھی دی۔ کریں گے انشاءاللہ، کنجوسی کرے، زور سے بولو کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ بولنے سے زیادہ مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ سامعین کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق رفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔